بالکل نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے جی مفتی اعظم مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات لکھ دی ہے، باقی علماء کرام نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث، یعنی وہ کوئی چیز وراثت میں مالی طور پر چھوڑتے نہیں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، مال کے اعتبار سے نہیں ہیں، علم کے اعتبار سے، مشن کے اعتبار سے، کاز کے اعتبار سے۔ لیکن انبیاء میں وراثت علم اور نبوت کی ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ قرآن نے کہا وارث سلیمان، اس وراثت سے مراد اپنے ابو جی کی وہ وراثت ہے جو علم کے اعتبار سے ہے، حلم کے اعتبار سے ہے، نبوت کے اعتبار سے ہے، وراثت مال کے اعتبار سے نہیں۔ اچھا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خصوصیات ہیں۔ عام مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ وراثت کے لیے ہدایات دے، بہتر تو یہی ہے کہ وراثت نامہ لکھ کر جائے، نہیں ہے تو پھر شریعت اسلامیہ کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر آپ ذہنی طور پر حاضر ہیں تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو فوری طور پر، جو ہم تو خیر آج کل تیسرے چوتھے دن یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کی ممانعت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وراثت تقسیم ہوگی۔ عام مسلمانوں کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو وہ چھوڑ گیا ہے اس کی وراثت شریعت اسلامیہ کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لڑکا ہے تو ڈبل ہوگا، لڑکی ہے تو پھر سنگل ہوگا، اور باقاعدہ اس پر جو پیسے وہ چھوڑ کے گیا ہے وراثت میں، یہ باقاعدہ لکھ کر فتویٰ لیا جاتا ہے، باقاعدہ جس طریقے سے جج فیصلہ کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے جو دارالفتاء والے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ وراثت تو تقسیم ہوئی نہیں، کل خانی پہلے ہو گئی۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ تو کوئی سمجھتا نہیں، وراثت تقسیم ہونی ہے نا۔ پہلا کام جو ہے وہ وراثت ہے، یعنی تدفین وغیرہ کے بعد۔ اس کے بعد وہ خوشی سے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیں سارے، وہ الگ ہے۔ یہاں تو زبردستی کر دی جاتی ہے، بعد میں بہنوں کو حق بھی نہیں دیا جاتا، بھائیوں کو حق بھی نہیں دیا جاتا۔ بڑا جو ہے وہ چودھری بن جاتا ہے بڑا بھائی، چھوٹوں کو دیتا نہیں ہے۔ جہاں خرچ کرنے ہیں مثال کے طور پر 20,000، وہ جناب خرچ کر دیتا 2 لاکھ، اور بعد میں بھائی سے کہتا ہے وہ جو 2 لاکھ میں نے خرچ کیا ہے وہ تمہارے باپ پر خرچ نہیں ہوا، لہٰذا یہ زمین ہمیں دے دو۔ دیکھو نا، یہ ہے اسلام کا حکم تو صحیح تھا، ہم نے نہیں اپنایا۔ صدقہ خیرات بعد میں ہے، پہلے وراثت ہے۔ اور سب سے بڑی ہمارے معاشرے کی برائی یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ چلو اگر باپ تقسیم، یہاں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ تیسرا حصہ، یعنی 30,000 کل رقم ہے آپ کے پاس، تو 10,000 روپے آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں جہاں چاہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں 30,000 روپے کی مسجد بنواتا ہوں یا 30,000 روپے کا مدرسہ بنواتا ہوں اور بعد میں پیچھے کچھ نہیں بچتا، تو وہ شرعی طور پر مجرم ہے، بعد میں بچے تمہارے مانگتے پھرے۔
تو بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بھئی اللہ کی راہ میں اتنا دو جتنی توفیق ہے۔ یہ بے وقوفیوں میں سے ایک بے وقوفی ہے کہ اتنا دو بعد میں روتے پھرو، یہ کوئی نہیں ہے۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس حج ادا کرنے کے پیسے ہیں، کرپشن کی حج کی بات نہیں کر رہا میں، یا سرکاری حج کی بات نہیں کر رہا، کہ عام آدمی ہے اس کے پاس پیسے ہیں وہ حج کرنا چاہتا ہے، آمد و رفت کا اس کے پاس خرچہ ہے اور وہ حج کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک مسئلہ درپیش آ گیا کہ گھر کا خرچہ نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے وہ حج پر نہ جائے، پہلے گھر کا خرچہ پورا کرے بعد میں حج پر جائے۔ تم حج پر جاؤ اور تمہارے بچے پیچھے مانگتے پھرے۔ یہ ذہن کو حاضر رکھ کے اس مسئلے پر آپ پوری توجہ دیں تو پتہ چلا کہ وہ کام جو فرض تو ہے لیکن پیچھے اندیشہ ہے نقصان کا، تو پہلے وہ جو اندیشہ ہے نقصان کا اس کو دور کر کے پھر اس فرض کی ادائیگی کی جائے۔ سانپ لڑ گیا ہے تو سانپ لڑنے کے بعد ابتدائی علاج کرائیں گے، پھر نماز وغیرہ ہے۔ یہ کہیں اسلام میں نہیں لکھا کہ سانپ کو لپیٹ کے نماز پڑھو، یہ بھی نہیں لکھا کہ لوہے بڑی زنجیریں باندھ باندھ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ناچتے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اداکار تیار کیے ہوئے ہیں، داڑھیوں والے ناچتے ہیں، قبروں پر رقص کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے جی بڑے ولی کامل ہیں۔ اس قسم کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سنیں گے ٹھنڈے دل سے، آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں خرچہ نہیں دیتے اور تبلیغی جماعت میں بھاگے پھرتے ہیں، یہ کس اسلام نے اجازت دی ہے؟ پہلے گھر خرچہ دو پھر جاؤ، 3 دن کی گنجائش ہے تو 3 دن جاؤ، زیادہ کی گنجائش ہے تو زیادہ جاؤ۔ گھر والوں کو بھوکا مارنا اور بعض میں کہا تمہارا اللہ مالک ہے اور جیب میں پیسے رکھے اور چلتا بنا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس مسئلے کی آپ تحقیق کریں، تمام علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ہاں مالی استطاعت ہے پھر آپ جا سکتے ہیں، پھر ضرور جائیں۔ مالی استطاعت نہیں ہے پھر نہ جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں پھر جب واپس آتے ہیں اس کے اثرات بھی ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ باہر سے جب آتے ہیں تو ایک اینٹ اٹھائی گھر میں جناب ٹی وی کو دے ماری، بیوی نے اگر خرچہ مانگ لیا تو اس کے سر میں دے ماری۔ او بھائی تم ایک نمونہ بننے گئے تھے، تم نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا کہ الٹے اثرات پڑنے شروع ہو گئے؟ تو اس لیے اصلاح کی طرف آپ توجہ دیجیے۔ تو پھر سنیے، ایک تو رشوت کی حج جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جو بطور رشوت کے حج کرائی جاتی ہے۔ ہمارے مولویوں کو اکثر حکومت والے حج کراتے ہیں تاکہ یہ چپ رہیں، یہ رشوت کی حج، یہ بات صحیح طریقے سے۔ تو وراثت ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی، جب انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں ہے تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت کیا تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، جن کو بعض نے طیب طاہر کو اکٹھا بھی کیا ہے۔ ابراہیم تھے، قاسم تھے، عبداللہ تھے، وہ تو بچپن میں وفات پا گئے۔ 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اب 3 پہلے وفات پا گئیں، سیدہ رقیہ 2 ہجری میں سیدہ ابو العاص کی جو اہلیہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب یہ 8 ہجری میں اس دنیا سے چلی گئی۔ سیدہ ام کلثوم جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، یہ 9 ہجری میں اس دنیا سے چلی گئی۔ باقی ایک بیٹی بچی
بیٹے تھے